عید آنے والی ہے، بازار سجے ہوئے ہیں، روشنیوں کی چمک ہے، خوشیوں کی آوازیں ہیں، لیکن اسی شہر میں لاکھوں ایسے گھر بھی ہیں جہاں عید کی کوئی تیاری نہیں۔ عید الفطر میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ بازاروں میں رش بڑھ رہا ہے، کپڑوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، جوتوں اور چوڑیوں کے اسٹال روشن ہیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں، گھروں میں عید کی تیاریوں کا شور ہے، لیکن اسی معاشرے میں کروڑوں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں عید کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی۔ نئے کپڑوں کی تو دور کی بات ہے، کئی گھروں میں تو یہ فکر بھی ہے کہ عید کے دن بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا یا نہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ نو پوائنٹ ڈیجیٹل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ معاشرہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے عید خوشیوں کا تہوار ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے عید بھی ایک عام دن کی طرح گزر جاتی ہے۔ ایک مزدور کو دیکھیے، وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، دھوپ میں، گرد میں، مشینوں کے شور میں۔ وہ عمارتیں بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، لیکن جب عید آتی ہے تو اکثر وہی مزدور اپنے بچوں کو نئے کپڑے خرید کر نہیں دے سکتا۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ سوچئے۔ فیکٹری میں اصل کام کون کرتا ہے؟ مشینوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑا کون رہتا ہے؟ مزدور۔ لیکن جب منافع تقسیم ہوتا ہے تو سب سے بڑا حصہ کس کے پاس جاتا ہے؟ فیکٹری کے مالک کے پاس۔ تعمیراتی منصوبوں کو دیکھیے، اینٹ کون اٹھاتا ہے؟ ریت اور سیمٹ کون ڈالتا ہے؟ دیواریں کون بناتا ہے؟ مزدور۔ لیکن جب پیسے بنتے ہیں تو اصل کمائی کس کے پاس جاتی ہے؟ ٹھیکیدار کے پاس۔ بازاروں کو دیکھیے، کپڑے بنانے والے درزی کی محنت الگ، کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کی محنت الگ، لیکن سب سے زیادہ منافع کس کو ملتا ہے؟ بڑے تاجروں اور دکانداروں کو۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے دن ایک طبقہ خریداری میں مصروف ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ صرف تماشائی بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف چند افراد کا نہیں، یہ پورے معاشی نظام کا مسئلہ ہے۔ ایسا نظام جس میں منافع بڑھتا جاتا ہے لیکن محنت کرنے والے کی زندگی نہیں بدلتی۔ ہر سال مہنگائی بڑھتی ہے، ہر سال چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں، لیکن مزدور کی تنخواہ وہی رہتی ہے یا معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ امیر کی عید ہر سال بڑی ہوتی جاتی ہے اور غریب کی عید ہر سال چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ ایک طرف بڑے شاپنگ مال روشن ہوتے ہیں اور دوسری طرف مزدور کا بچہ پرانے کپڑوں میں عید گزار دیتا ہے۔ یہ تضاد صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں، یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک متوازن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں محنت کرنے والے کو بھی خوشی کا حق نہ ملے۔ عید صرف خریداری کا نام نہیں، عید خوشی کا نام ہے، اور خوشی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب معاشرے کے سب لوگ اس میں شریک ہوں۔ لیکن جب ایک طرف خوشیوں کا شور ہو اور دوسری طرف محرومی کی خاموشی ہو تو یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ ایک فطری اور منصفانہ نظام ہے، یا پھر ایسا نظام جس میں محنت کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے اور منافع چند ہاتھوں میں جمع ہوتا رہتا ہے؟ شاید عید کے موقع پر ہمیں صرف خریداری نہیں بلکہ اس سوال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب دولت اور خوشحالی
صرف چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے بجائے پورے معاشرے تک پہنچے، تبھی محنت کرنے والا انسان بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے عید منا سکے گا۔ آصف حیات بلوچ، سونو پوائنٹ ڈیجیٹل۔